جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، قسم کے کفارے کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ ان میں سے کوئی ایک کام کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لب قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، یعنی جو عادتاً بات بات پر قسم، بات بات پر قسم سے ایسا ہو، ایسی جس کا تخلص بن گیا، جس کی بات کا انداز ہو گیا بات پہ قسم اٹھانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، کہ اللہ فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے لیے اسے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہارے دلوں نے کمایا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں سے کو نہیں پکڑتا، لو قسموں سے مراد باطل ہے جس میں کوئی خیر نہ ہو، یعنی کوئی خیر نہ ہو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یمین لغ، یمین لغ یعنی کہ لغ قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرے، یہ لفظ جو ہے قسم کا تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرے۔ کلا واللہ وبلا واللہ، ہرگز نہیں، قسم اللہ کی، ہاں قسم اللہ کی ہرگز نہیں، یعنی وہ بات بات پر اس کا ایک تکیہ کلام بن جائے، تو ایسی باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پکڑ دلوں کی کاموں پر ہے، یعنی کمائی کہاں کی ہے؟ ایک تو ہاتھوں کی، گناہ ہم ہاتھوں سے کرتے ہیں، اور انٹینشنز ہماری دلوں میں ہوتی ہے، تو یعنی جو اللہ تعالیٰ ہماری اگر دل کا لوتھڑا، ہمارا گوشت کا لوتھڑا درست ہو گیا تو ہمارے سارے کے سارے اعمال درست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان قسموں کی بازپرس کرے گا جو دلی طور پر مکمل دل کے ارادے سے قسمیں اٹھائی جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ضرور مواخذہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہاری گرفت کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا۔ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوس درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ جو یہ نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب انسان یہ کر لینے کے بعد، کفارہ ادا کرنے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور نہایت بردبار ہے۔ یعنی اب یہ نہیں کہ انسان پکا ہو جائے کہ ہاں بس اب تو میں نے خالی قسم، اب میں نے کفارہ بھی دے دیا تو بس ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے اس کی وجہ سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، اور اس وجہ سے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤلون من نسائہم تربصوا 4 اشہر۔ امپورٹنٹ آیات ہیں، یاد رکھیے گا، ان میں سے بہت سارے کوسچنس آپ کے آئیں گے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ایلا کہا جاتا ہے، ایلا اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھانا، یؤلونا یہ ایلا کی قسمیں ہیں، یعنی وہ یہ قسم کھا لیتے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں سے نہیں ملیں گے۔ ایلا کے معنی ہوتے ہیں قسم کھانے کے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لے تو یہ ایلا ہے۔ تربصوا 4 اشہر، یعنی انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے۔
یعنی قسم سے لے کر 4 ماہ تک شوہر انتظار کرے، پھر اس سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ یا تو رجوع کر لے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ یعنی پھر اس سے پوچھا جائے، اور پھر اگر وہ چاہے تو 4 مہینے رکنے کے بعد وہ چاہے تو اپنی بیوی کو کے ساتھ رجوع کر لے یا پھر اس سے طلاق لے لے۔ ایلا کا حکم کیا ہے؟ وہ یہ حکم ہے کہ جس شخص نے جتنا عرصہ بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو، وہ عرصہ گزر جانے کے بعد تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یعنی وہ ٹائم پیریڈ اس نے کہا 1 مہینہ 2 مہینے یا ساری زندگی کا کوشچن کہہ دیا، وہ ساری زندگی بیوی اس کے لیے قسم کھا لی نا، تو حرام کر لی خود پر۔ اب یا تو پھر قسم کھانے توڑنے کا کفارہ ادا کرے یا وہ وقت پورا کرے۔ اگر ایسے شخص مدت پوری ہونے سے پہلے تجربہ قائم کر لیتا ہے تو وہ قسم کا کفارہ دینا اس کے لازم ہوگا۔ نہیں نہ اگر 4 ماہ سے زیادہ مدت کا تعین کیے بغیر قسم کھائے تو ایسے شخص کے لیے اس آیت میں 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی مدت نہیں بتاتا کہ وہ کتنے ٹائم کے لیے قسم کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ اگر کوئی ایلا کی قسم کھا لیتا ہے کہ بیویوں سے اور اسے مدت مقرر نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے کہ 4 ماہ تک کی مدت کے لیے وہ اپنی بیویوں سے دور رہ سکتا ہے ایلا کی قسم کو پورا کرنے کے لیے، کہ یا تو اس مدت کے پورا ہوتے ہی اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے اور یا پھر سیدھی طرح سے طلاق دے دے۔ پہلی صورت بھی اختیار نہ کرے تو حاکم وقت کو اختیار ہوگا کہ وہ اسے کسی ایک کے اختیار کرنے پر مجبور کرے، یعنی یا تو پھر اس کو قسم دے یا تو پھر وہ اس کو طلاق دے دے یا پھر وہ اپنی بیوی سے واپس رجوع کر لے۔ جی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، اب آواز ٹھیک ہے؟ بتائیے گا جی، آواز ٹھیک ہے؟ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عورتوں سے ایلا کیا۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عورتوں سے ایلا کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں موج آئی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 دن تک الگ الگ بالا خانے میں قیام پذیر رہے۔ 29 دنوں کے بعد تشریف لائے تو لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 1 مہینہ کی قسم کھائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5289 میں یہ حکم آتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب ایلا کی 4 ماہ گزر جائیں تو مرد کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5291 میں حکم دیا گیا ہے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لیں، اس سے مراد ہے کہ وہ صحبت کر لیں، یعنی اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیں، جسمانی تعلق قائم کر لیں، صحبت کر لیں اپنی بیوی سے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم اٹھانے کی وجہ سے انہوں نے جس گناہ کا ارتکاب کیا تھا، ان کی رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے کہ اس نے بندوں کی قسموں کو اوٹ اور بنا کر اور ان پر لازم قرار نہیں دیا، بلکہ ان سے باہر نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفارہ مقرر کر دیا، اور ان پر اس لحاظ سے بھی مہربان ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں سے رجوع کیا، ان سے مہربانی اور شفقت سے پیش آئے، یعنی ان کا رجوع بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی کا نتیجہ ہے۔ ایلا میں 4 ماہ کے اندر اندر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ 4 ماہ میں ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ جو جمع ہے وہ فرض ہے، کیونکہ 4 ماہ کے بعد یا تو اسے اس کی جمع پر مجبور کیا جائے، اپنی بیوی کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ پر مجبور کیا جائے، یا اسے طلاق دینی پڑے گی۔ یہ جبر صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ کسی واجب کو ترک کرے، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی نہ ٹھہرے، تو پھر اس صورت میں زبردستی اس شوہر سے اس بات پر عمل کروانا لازم ہوگا۔ آواز صاف نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے؟ باقی سب کو بھی صاف نہیں آ رہی ہے آواز؟
اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کر لیں، ان الفاظ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 4 ماہ گزرتے ہی طلاق خود بخود واقع نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ شوہر کو طلاق دینا ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود بخود طلاق جو ہے وہ ہو جائے، بلکہ ایسا ہے کہ طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے، واقع وہ ہو نہیں جاتی ہے، بلکہ طلاق شوہر کو دینی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ عزم کر لیں طلاق کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتے اور سنتے ہیں کہ تم دونوں میں سے کون ظالم اور کون مظلوم ہے۔ طلاق کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ ذرا سی غفلت انسانوں کی زندگیوں کو تباہ اور خراب کر دیتی ہے، وہ میاں بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں ایک طلاق کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ 3 حیض کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں رکھا ہے۔ کیوں چھپائیں؟ اس لیے چھپائیں کہ ان کی عدت کا وقت لمبا ہو جائے گا، یعنی ان کی عدت 3 ماہ کے بجائے 3 حیض کے بجائے 9 ماہ جب تک کہ وہ بچہ ڈیلیور کرتی ہے اس وقت تک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا کہ وہ اس بات کو نہ چھپائیں، اور اس وقت میں کسی اور کے نکاح میں نہ آئیں کہ وہ بچہ جو کسی اور مرد کی اولاد ہے اس کو کسی اور کے نام سے منسوب نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض الفاظ میں فرما دیا کہ ان سب کو چاہیے کہ وہ جو ان کے رحموں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے اس کو نہ چھپائیں۔ یاد رکھیے گا۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر متعلقہ غیر مدخولہ ہے، یعنی اس کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی ہے شوہر کی، تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، یعنی وہ اپنے شوہر کے ساتھ اگر اس کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تو اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہوتی۔ اور لونڈیوں کی عدت جو ہے وہ 2 حیض ہے، یعنی ان لونڈیوں کی عدت جو ہوتی ہے وہ 3 حیض نہیں ہوتی ہے، بلکہ لونڈیوں کی عدت آزاد عورتوں سے کم ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام کا قول ہے کہ آیات کریمہ کا سیاق دلالت کرتا ہے کہ آیت میں مذکورہ عورت سے مراد آزاد عورت ہے، یعنی آزاد عورت کی مدت جو ہے وہ 3 حیض ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ جو تمہارے رحموں میں ہے اس کو ہرگز نہ چھپاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیٹ میں ڈالا ہے وہ اس کو کھلے عام بتا دو کہ اس وقت تم حاملہ ہو، حمل کو ہرگز نہ چھپاؤ، اور تاکہ شادی کی صورت میں نسبت کسی اور کی طرف نہ ہو جائے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہم لوگ اگر جب بچہ پال لیتے ہیں تو اس کو ماں باپ کا نام تبدیل کر دیتے ہیں، یہ کبیرہ ترین کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ ہم یہ چھپانے کے لیے کہ بچے کو علم نہ ہو کہ اس کی ماں باپ کو، لیکن یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، ہمیں اس چیز کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اب طلاق کے بارے میں اگر آپ مزید دیکھیں کہ اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اس وقت تک ان کی شوہر ان سے رجوع کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے، یعنی اگر شوہر رغبت رکھتے ہیں اور اپنی بیوی کو واپس لے کر جانا چاہتے ہیں، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اگر شوہر اپنی بیویوں کو واپس لے جانا چاہتے ہیں تو شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو واپس لے کر جائیں۔ اگر رجوع سے ان کا مقصد اصلاح نہیں تو وہ واپس لینے کا حق نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو درست کرنے کا حق وہ نہیں چاہتے کہ وہ درست کریں اور اس رشتے کو بہتر کر سکیں، تو ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو واپس لے لیں، اور بیوی کو نقصان پہنچانے اور عدت کو لمبا کرنے کے لیے بھی رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ لمبی کیسی عدت ہوگی کہ وہ واپس بیوی کو لے کر جائے گا، پھر سے طلاق دے گا، پھر اس کو 3 مہینے لٹکائے رکھے گا، پھر اس کو واپس لے کر جائے گا، پھر اس کو 3 مہینے کے لیے لٹکائے رکھے گا۔
تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ رجوع کا یہ حق طلاق رجعی کے نام سے کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ جو رجوع کیا جاتا ہے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ را جیم عین اور چھوٹی یا رجعی، طلاق رجعی یعنی کہ رجوع کرنا، طلاق رجعی، ٹھیک ہے۔ اور طلاق بائن میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ جب طلاق بائن ہو جاتی ہے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا الا کہ وہ اس عورت کا کسی اور سے نکاح ہو اور پھر اس کو طلاق ہو یا بیوہ ہو جائے تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہے۔ جہاں تک طلاق بائنہ کا تعلق ہے تو اس آیت کے نزول کے وقت کوئی مطلقہ بائنہ نہ تھی، کیونکہ مطلقات بائنہ تو اس وقت وجود میں آئیں جب طلاق کو 3 کی عدت میں بند کیا گیا، ان کے 3 طلاقیں کی گئی۔ اس وقت تک 3 طلاقوں کا حکم نہیں آیا تھا، اور اس آیت کے نزول کے وقت خاوند اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے لینے کا زیادہ حقدار تھا، خواہ اس نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی ہو۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جو آیت آئی اس میں اللہ تعالیٰ نے تین طلاقوں کا حکم دے دیا کہ مطلقہ عورتوں کی بائنہ اور غیر بائنہ کے اعتبار سے ان کو تقسیم کر دیا کہ کن عورتوں سے رجوع کر سکتے ہیں اور کن عورتوں سے رجوع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، یعنی عورتوں کے بھی مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں، لہٰذا ہر ایک کو دوسرے کا حق لازمی طور پر ادا کرنا چاہیے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ مشترکہ حقوق کیا ہیں عورتوں اور مردوں دونوں کے حقوق کیا ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں سارے کے سارے اور رشتہ جو حقوق ہیں وہ عورت کے ہی ہیں، بلکہ مرد کے بھی حقوق وہی ہیں اور عورت کے بھی حقوق وہی ہیں۔ سب سے پہلی بات امانت رکھنا، میاں بیوی کی بات بھی امانت ہوتی ہے، محبت کرنا، ایک دوسرے پر رحم کرنا، باہمی ایک دوسرے پر اعتماد کرنا، اور شگفتہ رہنا، پھر لب و لہجے کو خوبصورت انداز میں استعمال کرنا، اور ایک دوسرے سے معاملات میں نرمی کرنا، یہ دونوں کے مشترکہ حقوق ہیں۔ اور شوہر کے حقوق کیا ہیں کہ عورت اس کی فرما برداری کرے، عورت اس کے مال و متاع، عزت اور گھر کے تمام کاموں میں تمام چیزوں کی حفاظت کرے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کوئی بھی کام نہ کرے۔ اور بیوی کے حقوق کیا ہیں کہ معروف طریقے سے وہ اپنے شوہر سے نباہ کرے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرے اور اس کی پابند بھی رہے، اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے۔ یاد رکھیے گا کہ اولاد کی تربیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ پورے کے پورے خاندانوں کی دعوتیں کرتے پھریں اور اولاد آپ کی محروم رہ جائے آپ کی تربیت سے۔ اور بیویوں کے درمیان انصاف کرے اور بیوی کا راز افشا نہ کرے۔ شوہر کیا کرے کہ بیوی کا راز بھی لوگوں کے سامنے نہ کھولے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ عورتوں پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ پاک کی امان سے لیا ہے، اور تم نے ان کے ستر کو ان کے جو ستر ہے نا جو چھپایا جاتا ہے، ان کے ستر کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے حلال کیا ہے، اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے بچھونے پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں، یعنی تمہارے گھر میں جس کا آنا تم کو ناگوار ہو، پھر اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسا مارو کہ ان کو سخت چوٹ نہ لگے، اور ان کا حق تمہارے اوپر اتنا ہے کہ ان کی روٹی اور ان کا کپڑا دستور کے مطابق تمہارے ذمے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے اعتبار سے مومنوں میں سے اکمل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اتنے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار 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 فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر رہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو، وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، تم ان پر زیادتی کا
اس کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ وہ کھلی بے حیائی کے مرتکب ہوں۔ پھر اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ان کے بستروں سے چھوڑ دو اور انہیں ایسی مار مارو جو زخم نہ چھوڑے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جسم کا زخم ہو جائیں اور نیلی نیلی پڑ جائیں۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ اختیار نہ کرو، نہ تلاش کرو۔ خبردار رہو، مردوں کے عورتوں پر حقوق ویسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں۔ ہمارے ہاں تو مرد ایک تھپڑ بھی لگاتا ہے تو وہ سوج جاتا ہے اور منہ کے اوپر پورے کے پورے ہاتھ چھپ جاتا ہے، آنکھیں نیلی ہو جاتی۔ تھپڑ کیا لگاتے ہیں، وہ پوری کے پورے زور کے ساتھ مکہ ماریں گے، اور وہ پھر جب ماریں گے تو پھر بیوی کو ایسے ماریں گے کہ جہاں جہاں بھی ماریں گے تو پھر بیوی کے جسم پر نشان ہی نشان۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے، مذاق میں بھی اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے، تو آپ سختی کے معاملے میں کس طرح سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ حکیم بن معاویہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، چہرے پر نہ مارے، گالی نہ دے، کبھی الگ کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات کو مسلسل قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو اور ترک بھی کرو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ہمارے یہاں شوہر بڑی آرام سے کہتے ہیں، جی ہم ڈپریشن میں ہیں، ہمیں ٹینشن ہے، کہ بیویوں کو بس اس کے علاوہ کوئی بات سوچتی ہی نہیں، کہ شوہر ہر وقت اچھے موڈ میں رہے اور شوہر جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ صرف جسمانی تعلق ہی قائم کرے۔ تو بیوی شوہر کے ساتھ جسمانی تعلق نہ قائم کرے تو کس کے ساتھ قائم کرے؟ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ سوسائٹی میں ساری خرابیاں عورتوں کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مرد عورت کو کس نہج پر لے آتے ہیں۔ اگر وہ ان کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کریں تو عورت کبھی بھی دوسری جگہ پر نہ جائے، عورت کبھی بھی کسی دوسری طرف نہ جائے، نرمی سے بات کریں، پیار سے بات کریں، عورت کو کیا ضرورت ہے؟ عورت کی طرف ایک نظر پیار سے جب مرد دیکھتا ہے تو وہ اپنی ساری پرانی باتوں کو بھول جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے سارے کے سارے حقوق، سارے کے سارے فرائض بیوی کے ہیں، مرد کا کوئی فرض نہیں ہے۔ اچھا کپڑا پہنے کا بیوی کا خیال نہیں، کیونکہ ہم مرد باہر جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اچھا کپڑا پہننا ہے، اچھا اوڑھنا ہے، تم گھر میں ہوتی ہو، تمہیں کس نے دیکھنا ہے؟ کیا عورت کو اس کے شوہر نے نہیں دیکھنا؟ کیا بیوی کو شوہر نے نہیں دیکھنا؟ کیا وہ عورت ایک ماں نہیں ہے؟ اس کے بچوں نے نہیں دیکھنا؟ کیا وہ اپنے آپ کو بھی شیشے میں نہ دیکھے؟ کیا وہ اپنے آپ سے، اپنے وجود سے نفرت کرے؟ کیا وہ اپنے وجود سے گھن کھائے؟ تو ہمیں چاہیے، ہمیں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنی چاہیے، ہمیں شوہروں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے، تو سمجھانا چاہیے کہ یہ تمہارے حقوق ہیں، چاہے مرد کتنا ہی تنگ دست کیوں نہ ہو، یہ نان اور نفقہ، یہ عورت کا پہننا اوڑھنا مرد کے ذمے ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شادی کرے، اس کو ہرگز حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کر آئے صرف اس لیے کہ وہ اس کے بچوں کی آیا بنے، اور وہ اس لیے کہ اس کو مفت کی ایک ملازمہ ملے کہ اس کے گھر کے سارے کام کاج کرے بغیر کسی معاوضے کے۔ در حقیقت بیوی کی صرف یہی اوقات اور یہی حیثیت رہ گئی ہے، وہ صرف بچوں کی پرورش کرے اور گھر کے سارے کام کاج بغیر کوئی گلا کیے، بغیر تھکاوٹ کا اظہار کیے سارے کام کاج کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں۔ کم سے کم ایک سال میں بیوی کو کم سے کم 2-4 جوڑے کم از کم لازمی بنا کر دینا مرد کے ذمے ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سال بیوی کو 4 جوڑے کپڑے لازمی نئے بنوا کر دے۔
در حقیقت ہوتا کیا ہے کہ ساری کی ساری رسپانسبلٹیز یاد ہوتی ہیں، سارے خرچے یاد ہوتے ہیں، جہاں بیوی پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہاں پر بچت یاد آ جاتی ہے، وہاں پر تنگ دستی یاد آ جاتی ہے، ہاتھ تنگ ہونا یاد آ جاتا ہے۔ اپنے حقوق کو لینا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں للرجال علیہن درجہ، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ دیا ہے۔ مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ یعنی ایک تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ دیا عورت پر، مرد کو جہاد کی اجازت ہے، اس اعتبار سے بھی مرد کا ایک درجہ ہے، اور میراث کی دو گنا مرد کو حصہ دیا گیا، اس میں بھی ایک مرد کو درجہ دیا گیا، اور طلاق اور رجوع کے اختیار میں بھی مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اس جملے کا مطلب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں بڑا درجہ دیا ہے، اس لیے ان کو زیادہ تحمل سے کام لینا چاہیے کہ اگر عورتوں کی طرف سے ان کے حقوق میں کوتاہی ہو بھی جائے تو ان کا درجہ یہ ہے کہ یہ اس کو برداشت کریں اور صبر سے کام لیں، اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی بھی کوتاہی ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آیت کے آخری حصے میں واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عزیز ہے، عزت والا ہے، غلبے والا ہے، بہت بڑے تسلط اور اختیارات والا ہے، اور یہ ساری کی ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، نافرمانوں سے انتقام لینے والا ہے، اور ان پر غلبہ پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اور اپنی شریعت میں حکیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اپنی صفات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر مکمل کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔